الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ 24واں پارہ ہے سورہ زمر. ایک آیت ہے مگر اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا. ایک جملے میں ایک بندے کو اپنے معبود کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اور اپنے رب سے کس طرح تعلق جوڑنا چاہیے، وہ پوری اصلاح کا سامان ہے، اندر سے لے کے باہر تک. انسان اگر اس بات پہ کھڑا ہو جائے جو یہاں فرمایا جا رہا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی چیز دائیں بائیں نہیں کر سکتے. غور کریں کتنی زبردست بات ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انسان سوچے اور سوچتا چلا جائے. ذرا غور کرو کون فرما رہا ہے. ایک ماں بھی ڈھارس دیتی ہے نا تو تسلی ہو جاتی ہے، ایک باپ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو تسلی پاتے ہیں. کوئی بڑی طاقتور شخصیت پیچھے کھڑی ہو جائے تو تسلی پاتے ہیں. اور جس کے پیچھے اللہ ہو اور اللہ یہ فرمائے کہ میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، اور بندہ اس بات کو سمجھ لے اور اس کا یقین کر لے، تو اس بندے سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس بندے سے زیادہ امیدوار کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاورفل، اس سے زیادہ کانفیڈنٹ، اس سے زیادہ ایکٹیو؟ اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ کانفیڈنٹ، سب سے زیادہ ایکٹیو، سب سے زیادہ امید لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. وہ خود اپنی ذات میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے یا ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے وہ اس کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں. وہ دنیا کو کھڑا کر دیتے ہیں اس کے پیروں پر. مایوسیوں میں، نا امیدیوں میں، بے سہرگیوں میں، بے چارگیوں میں لوگوں کے کس طرح حوصلے بلند کرتے، کس طرح جو کام وہ کر جاتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں، بڑے بڑے سسٹم، نظام، فلسفے وہ کام نہیں کر سکتے. تو وجہ یہی ہے کہ وہ اس مقام پہ کھڑے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ ان کی سوچ، ان کی فکر کا دھارا ہے کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بس بات ختم ہو گئی. اللہ کافی ہے، بے شک وہ کافی ہے. اور وہ کافی کیوں نہ ہو؟ وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ کافی کیوں نہ ہو؟ وہ ساری قوتوں کا سر چشمہ ہے، وہ کافی کیوں نہ ہو؟ وہ سب سے بڑا بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ کافی کیوں نہ ہو؟ وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہ کافی کیوں نہ ہو؟ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، کافی کیوں نہ ہو؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کافی کیوں نہ ہو؟ اس لیے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں. ہاں مگر یہ نہ سمجھیں کہ وہ کافی ہے تو اب ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، ہم صحت ملنے کے بعد پھر ہم بیمار نہ پڑیں، ہم قوت کے بعد کمزور نہ ہوں، ہم کبھی ٹھوکر نہ کھائیں، ہم کبھی مصیبت میں نہ پڑیں، ہم کبھی غربت افلاس کا منہ نہ دیکھیں، ہم کسی کی مزاحمت یا مخالفت ہمیں برداشت نہ کرنی پڑے، بس سارے حالات موافق ہوں اور جیسے ہم چاہیں ویسے ہوتا چلا جائے. تو یہ اگر کسی نے اللہ کے کافی ہونے کا مطلب سمجھا ہے تو معاف کیجیے گا، وہ اس دنیا میں ایسی بات سمجھ کر ذرا جلدی کر چکا ہے، ذرا اجلت سے کام لے چکا ہے،
یہ جو فکر ہے اور یہ جو احساس ہے، یہ جنت کی فکر اور جنت کا خیال ہے. وہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جنت میں آپ چلے گئے ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب اس انداز سے ہی پائیں گے جیسے آپ یہاں سوچ رہے ہیں. وہاں واقعی زندگی کے بعد موت نہیں ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں، صحت کے بعد بیماری نہیں، وہاں کسی کی مخالفت نہیں، کسی کی مزاحمت نہیں، وہاں ایشی ایشے، آرام ہی آرام. تو یہ وہاں کا خیال ہے جو یہاں. دنیا کا نظام اس نے ذرا دوسرے انداز سے بنایا. دنیا میں دنیا کے اصولوں کے مطابق سوچنا ہوگا جو اس نے بتا دیا. اس نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ دیکھو میں تمہیں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو میں ان ساری چیزوں سے آزماؤں گا. فرمایا ضرور آزماؤں گا. خوف سے آزماؤں گا اور بھوک سے آزماؤں گا، مالوں کی اور جانوں کی اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا. میں تمہیں آزماؤں گا. آزمائش تو آئے گی نا، پہلے لوگوں پر بھی آئی، ہم پر بھی آئی. اس دنیا کا نظام اسی طرح ہے. اس نے زندگی رکھی ہے تو موت بھی جھیلنی پڑے گی، صحت دی ہے تو بیماریوں سے بھی گزرنا نمٹنا پڑے گا، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی آئے گا، اور موافقت ہے تو مخالفت بھی برداشت کرنی پڑے گی. تریاق کے ساتھ زہر بھی دیکھنے کو کھانے کو ملے گا کہیں. تو اس طرح میٹھا ہے تو کڑوا بھی چکھنے کو ملے گا. دن ہے روشنی تو رات کا اندھیرا بھی آئے گا. یہ تو آئے گا. یہ دنیا کا نظام ہے. اس میں وہ آزماتا ہے. اس کے اندر وہ پھر اتنے خوبصورت طریقے سے کفایت کرتا ہے اپنے بندوں کی. اسی مقام پہ اسی دنیا میں کھڑے ہو کے اگر بندہ سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائے اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنا ذہن و فکر بنا لے تو پھر یقین جانیے کہ رات ہونے کے باوجود دن معلوم دینے لگتی ہے. اندھیرا نہیں رہتا. پھر ذوف نہیں رہتا. ضعیفی میں انسان جوان مرد نظر آتا ہے. پھر بیماری میں انسان صحت مند دکھائی دیتا ہے. پھر انسان مایوسیوں کے اندھیروں میں ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے روشنی کی لائن پر سفر کر رہا ہے. یہ انسان کا. پھر مخالفتوں کے ماحول میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے وہ کہ اپنوں کے بیچ میں بھی وہ قوت طاقت محسوس نہیں کرتا جو مخالفوں کا سامنا کرتے ہوئے. پھر کربلا کا میدان ہو اور یزیدی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہوں تو اکیلا حسین ساری طاقتوں سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. کتنا مضبوط ہو جاتا ہے وہ حسین. دنیا کے سارے جبر اور قہر کے سامنے کس کے بلبوتے پہ کھڑا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. اس بلبوتے پہ کھڑے ہیں. اسی بلبوتے پہ بدر والے کھڑے ہوئے تھے. اسی اعتماد پہ احد والے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ چیز پہ جو دنیا میں میسر آتی. اینگل درست کرنا پڑے گا. مصائب تو آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن جب اینگل درست ہو جائے گا اور الیس اللہ بکاف عبدہ کا معنی ٹھیک ہو جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا تو پھر دیکھیے آپ کی کیا شان. پھر اس میں جینے کا مزہ آپ کو پتہ چلے گا. یہی تو مزہ ہے. انسان کانٹوں پہ پھولوں کا مزہ لے، اسی کو مزہ کہتے ہیں. کڑواہٹ میں شیرنی پائے، اسی کو مزہ کہتے ہیں. اور پہاڑوں کو عبور کر کے راستے بنائے، یہی تو لذت ہے. اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ. میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حدیث اس آیت کے حوالے سے ہماری فکر کے اینگل کو درست کر رہی ہے. ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھا رہی ہے ابھی حدیث کہ دیکھو اللہ کیسے کافی ہوگا تمہارے لیے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہو جائے، سب سے زیادہ طاقتور، فلیتوکل علی اللہ، تو اللہ پہ بھروسہ کرے، مضبوط ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو. پھر فرمایا ومن احب ان یکون اغنی الناس فلیکن بما فی ید اللہ عز وجل اوثق مما فی یدہ. فرمایا اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے، مالدار ہو جائے، ظاہری مال و دولت، اعداد و شمار اور بینکوں میں رکھے ہوئے اکاؤنٹ کے حساب سے تو آدمی نہیں ہو سکتا، سب برابر نہیں ہو سکتے، اور جو چاہے انسان وہ نہیں ہو سکتا، لیکن
اسی آیت کے اندر ایک راستہ ہے جس میں آپ دنیا کے بڑے بڑے مالداروں سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا اینگل ٹھیک کر لو, تم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں رہے گا. جو بڑے سے بڑا مالدار ہے وہ اندر کا فقیر نکلے گا اور تم اس سے زیادہ مالدار ہوگے. بس شرط یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ مت کرو, اس کو چھوڑ کے اس پہ بھروسہ کرو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنی زبردست بات ہے. اللہ کے جو ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ کر لو. اس کے ہاتھ میں ساری طاقت قوت ہے, سارے خزانے اس کے ہاتھ میں. تم اپنی جمع پونجی پہ بھروسہ مت کرو. تو دیکھیں پھر آپ فقر میں بھی غنا کا مزہ لیں, آپ فقیری میں تمنگری کا مزہ لیں, غربت و افلاس کے اندر آپ مالداری کا مزہ لیں. وہ مزہ جو کسی بڑے سے بڑے غنی کو نہیں ملے گا. کیسے حریصوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں یہ حکمران, ان سے بڑا کوئی فقیر ہے؟ آج موقع دے دو ان کو, پھر دوبارہ سے نئے سرے سے لوٹ مار شروع کریں گے. جو لوٹ چکے ہیں اس سے پیٹ نہیں بھرا, پھر شروع. ان سے بڑا فقیر و محتاج کون ہے؟ خدا کی قسم آپ زیادہ مالدار ہیں, اس لیے کہ جو حق حلال کا کمایا, اطمینان سے کھایا پیٹ بھر کے اور سو گیا آرام سے, اور سکون سے رہ رہے ہیں. کوئی حرص نہیں, کوئی طمع نہیں, کوئی لالچ نہیں. مگر ان کی حالت دیکھو, بھوکے کتوں کی طرح کیسے منہ مارتے پھرتے ہیں قوم کے خزانوں پر, اداروں پہ. یہ ہے نا ان کا حال. تو یہ ہے وہ راز. الیس اللہ بکاف عبدہ, اس طرح اللہ اپنے بندوں کو کافی ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری خواہش انسان کی ایک اور ہے بہت زبردست, ہر ایک آدمی چاہتا ہے وہ بھی. وہ کیا؟ میں سب سے زیادہ محترم ہو جاؤں, سب سے زیادہ معزز ہو جاؤں, سب میری عزت کریں. فرمایا ہاں, اس لحاظ سے بھی تمہیں اللہ کی ذات کی فائد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کیسے؟ اس کے لیے اینگل اور اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس کی حکمت عمل یہ ہے کہ فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس, جو یہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں میں مکرم ہو جائے, فلیتق اللہ, تو اسے چاہیے اللہ سے ڈرے. تقوی اختیار کر لو, بس اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. جو چیزیں اس نے منع کی ہیں, جس سے اس نے روکا ہے, اس سے رک جاؤ. ڈر و خوف پیدا کر لو. جس دن یہ احتیاط زندگی میں آ جائے گی, لوگ خود بخود تمہاری عزت کرنا شروع کر دیں گے, لوگوں کے دلوں میں خود بخود ہیبت بیٹھنا شروع ہو جائے. یہ ہے جناب وہ چیز ہے. تو یہ مطلب ہوا الیس اللہ بکاف عبدہ ہوگا. اب وہ جو پہلے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کافی ہے تو پھر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے, اللہ کافی ہے تو پھر غربت کیوں ہے میرے گھر میں, خدا کافی ہے تو پھر فلاں مجھ پہ ظلم کیوں کرتا ہے, خدا کافی ہے تو پھر میری بیماریاں کیوں نہیں جاتی, مجھے تکلیفیں کیوں پھر اٹھانی پڑتی ہیں. یہ انداز فکر غلط ہے. ایسا ہی انداز فکر مرزا غالب نے اپنایا تھا تو بہت خطرناک شعر کہہ گئے, اور وہ شعر ہم اور آپ مان نہیں سکتے. میں بتا دیتا ہوں کہ لوگ کس طرح بہک جاتے ہیں. شاعر ہے نا, کچھ بھی کہہ جائیں پھر وہ تو حالات کے تابع ہو کے چلتے ہیں, تخیلات میں گھومتے رہتے ہیں. اس لیے کہہ گئے وہ اسی انداز فکر کی بنیاد پہ. کیا کہا؟ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب, زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب, ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. مطلب جب ہمارا یہ حال ہے تو وہ خدا کو کیا یاد کریں, کیوں یاد کریں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ وہ اینگل ہے. غلط سمجھا. قرآن کے انداز اور اسلوب سے ہٹ کے سمجھا. قرآن و حدیث ہمیں ایک ایمانی اینگل دیتے ہیں اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, ہدایت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. اس اینگل سے چلنا پڑے گا. جہاں اس اینگل سے ہٹ کے ہم اپنے مصائب, حالات اور اپنے معاملات کو اپنے گرد ہلکا بنا لیں گے اور اس کے دائرے کے اندر بند ہو کے سوچنا شروع کر دیں گے, اور اس سے جو احساس یا جذبات پیدا ہوں گے اسی سے فکر و نظر لینا شروع کر دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ہمیں اپنے حالات سے بلند ہو کے دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات سے ماورا ہو کے سوچنا ہوگا, اور ہمیں ایک ایسی روشنی میں سفر کرنا ہوگا جو روشنی اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی روشنی کے لیے فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, لوگوں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, اور وہ ایسا دوست ہے کہ جو تمہاری ایک بہت بڑی ضرورت پوری کرتا ہے, وہ یہ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور, تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کراتا ہے. یہ وہ روشنی ہے. ہمارے حالات میں اندھیرا ہے, ہمارے احساسات میں اور ہمارے ادراکات میں اندھیرا ہے, جو ہم نے اپنے
اوپر گزارے حالات، جو ہم نے ایکشن دیکھے یا ریئیکشن پایا، اس کے اندر ہم نے جب اپنے آپ کو محدود کر لیا تو ایک اندھیرے میں بند ہو جائیں گے. ہم اس سے بلند ہوں اور ایک نظریہ بنائیں، ایک فکر بنائیں، جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، وہ پیچھے خالق و مالک کیا چاہتا ہے، اس کے کائنات کا نظام کیا ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، وہ مجھے کس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کیا توقع کرتا ہے. وہ ایسا خالق و مالک ہے کہ اس نے جو شاہراہ ہمیں بنا کے دی ہے، اگر اس شاہراہ پہ ہم چلیں تو اس کی اتنی بڑی گارنٹی ہے کہ دنیا میں کوئی یہ ضمانت دے نہیں سکتا. وہ فرماتا فذکرونی، تم جن حالات میں بھی ہو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے بڑا اور احساس کیا ہوگا آپ کے لیے؟ تم جن حالات میں ہو اس کے اسیر ہونے کی بجائے اس سے بلند ہو کے مجھے یاد کرو. اگر نعمت پائی ہے تو شکر کرو، اگر کوئی تکلیف ملی ہے تو صبر کرو، پھر دیکھو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ یہ فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے تم میری طرف مائل ہو جاؤ، میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا. وہ فرماتا ہے تم میرے قریب آؤ، میں تمہارے قریب آ جاؤں گا. حدیث میں آیا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز کے برابر قریب ہو جاتا ہوں. یہ گز ہے شریعت کا، یہ گز، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، یہ گز ہے، یہ بالش ہے. کیسا کریم ہے وہ، ایک بالش جو قریب ہوتا ہے فرماتا ہے میں ایک گز کے برابر قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف ایک گز قریب ہوتا ہے میں اس کے 2 گز قریب ہو جاتا ہوں. جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ اس کا وعدہ ہے. اور فرمایا جیسا مجھ سے بندہ گمان رکھتا ہے میں وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے. لہذا اپنے مالک سے اچھا گمان رکھو، اپنے خالق سے اچھا گمان رکھو، پر امید رہو، مایوس نہ ہو. یہی تو ایمان کی سب سے بڑی برکت ہے جو دنیا میں کسی کافر معاشرے کو نہیں مل سکتی. یہی تو وہ چیز ہے، یہی وہ طاقت ہے اندر کی جس نے ہمیں باوجود ہزار بدحالیوں کے کچھ سطحوں پر ایسا قائم رکھا ہوا ہے کہ دنیا حیران ہے. اتنے مصائب جھیلتے ہیں پھر بھی زندہ رہتے ہیں، ایسے ایسے حالات سے گزرتے ہیں پھر بھی قائم رہتے ہیں، پھر بھی چلتے رہتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ عجیب و غریب لوگ ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہمارا وہ حال ہے. پھر بھی دنیا حیران ہے. برطانیہ سے لے کر امریکہ تک پھیلتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں پھیلتے جا رہے ہیں؟ 2050 میں ان کا غلبہ ہونے والا ہے. پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں. 2050 تک یورپ کی سرزمین پر دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. جی ہاں، یہ میں اس اعداد و شمار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو بتائے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے ہمارے لیے ایمان. تو اس آیت میں ہمیں ایمان اور ایمان کا راستہ بتایا. اس کے بعد فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے پیارے اب ان لوگوں سے فرماؤ، یہ کفار و مشرکین جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، ان ارادنی اللہ بدر، کہ اگر اللہ مجھ سے میرا لیے ارادہ کر لے کسی تکلیف کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ تمہارے جھوٹے معبود اس تکلیف کو دور کر دیں گے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ ارادہ فرما لے میرے لیے رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو کیا تمہاری جھوٹے معبود اللہ کی رحمت کو روک دیں گے؟ نہیں روک سکتے. یہ اللہ کا مقابلہ کیا کریں گے؟ یہ تو بے جان بوجھ ساری دنیا کی طاقت بھی کھڑی ہو جائے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ فرمایا قل حسبی اللہ، اے پیارے اب فرما دو میرے لیے اللہ کافی ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. آپ فرما دو میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تمام بھروسہ کرنے والے. قل یا قومی، اب دیکھیے عمل کی شاہراہ پر ہمارا کام کیا ہے؟ چاہے حالات کچھ بھی ہو، ہمیں مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آج فوراً تھکار جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لوگ ساتھ نہیں دیتے. اللہ کے گھر کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، دین کا کام ہو،
اپنی دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری کوشش، دوسری کے بعد تیسری کوشش، یہاں دین کا کام ہو تو ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، بہت مشکل ہے، لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو، جو کرو کرو، مخالفت کرنی ہے کرو، راہ میں کانٹے بچھانے بچھاؤ، پتھر پھینکنے پھینکو، تم اپنا کام کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، بس ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ ہمیں اپنے سے اللہ قیامت کے دن دوسروں کا سوال ہم سے نہیں فرمائے گا، ہمارے بارے میں، ہمارے وسائل، ہمارے اختیارات، اس کے حوالے سے ہم سے پوچھے گا کہ میں نے اے بندے تجھے یہ موقع دیا، تو نے میرے گھر کی، تو نے میرے دین کی کیا خدمت کی، تو نے لوگوں کے کس طرح تو کام آیا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وسائل کے اندر رکھ کر ہم سے پوچھے گا، اس لیے ہر آدمی اپنے عمل کا اور اپنے وسائل و فضائل کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مایوس نہ ہوں، اپنا کام کیے جائیں۔ یہی طریقہ نبیوں کا تھا، یہی طریقہ ان کے ماننے والے غلاموں کا رہا ہے، اولیاء کرام کا، یہی علماء اور مشائخ کا، اور یہ ان کے ساتھ چلنے والوں کا۔ اس لیے فرمایا فسوف تعلمون، ان قریب دیکھ لو گے، جان لو گے تم کہ کیا ہوتا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اور پیش کرتا ہوں، اس کو سن لیجیے، کیونکہ یہ آیت وہ آیت ہے اب، کیونکہ اس سے تھوڑا سا آگے آ رہی ہے، جس کو پڑھ کے لوگ بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں جناب، بڑی تقریریں، اور اس آیت کو پڑھ کے یہ ویسے وہی انداز، وہ بتوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں اللہ نے جو بات فرمائی ہے اس کو اٹھا کے پورا پورا مسلمانوں پر اور اہل اسلام پہ چسپا کر دیتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، جھوم جھوم کے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لہرا لہرا کے پڑھی جاتی ہے، یہ والی، یہ وہ آیت ذرا سن لیں تاکہ آپ کبھی کنفیوز نہ ہوں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا اللہ کا تنہا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا تنہا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ وحدہ لا شریک کا، تو دل، کچھ دل ایسے ہیں جو سکڑ جاتے ہیں۔ کن کے دل؟ آگے سن لیجئے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں ایک معبود نہیں بہت سارے معبود چاہیے، جو ایک معبود کی عبادت سے پر راضی و قانع نہیں ہیں، انہیں کئی معبود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، دنیا میں بڑی بڑی طاقت کے مظہر، یہ سب معبود چاہیے، ان کی پوجا کرنی انہیں۔ یہ کس ماحول میں نازل ہوئی آیت؟ مکے میں نا، یہ سورہ مکی ہے نا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لا یؤمنون کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب، یہ کون لوگ ہیں جو ایک وحدہ لا شریک خدا پر چڑھاتے ہیں اور راضی نہیں ہوتے اس کے ایک اکیلے تنہا ذکر پر؟ یہ مکے کے کافر ہیں جن کے آگے بت سجے ہوئے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہ بات ہمارے آپ کے لیے کہی جا سکتی ہے؟ ایمان والوں کے لیے، اس امت کے لیے، جہاں کروڑوں لاکھوں صدیوں سے ایک زمانہ گزر گیا کہ جہاں پہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک وحدہ لا شریک خدا کا کلمہ پڑھنے والے، کیا وہ اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں صرف اس بنیاد پر؟ ہاں، بنیاد کیا ہے؟ کیوں مصداق بنایا جاتا ہے؟ کیوں لوگ یہ آیت پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنی تبلیغ کا سرمایہ بنایا ہوا ہے؟ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پہ کہ دیکھو تم اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بھی لیتے ہو نا، تم ہو نا، دیکھو یہ میلاد بھی بناتے ہو نا تم، یہ آ گیا مسئلہ، تم میلاد مناتے ہو، تنہا اللہ کی بات نہیں کرنا چاہتے نا، میلاد بھی ساتھ ڈال دیتے ہو۔ تم 11ویں کی بات کرتے ہو، دیکھو اپنے غوث اعظم کا بھی ذکر کرتے ہو، تم اولیاء کی بات بھی کرتے ہو، تم ان کا ایام مناتے ہو، تم ان کا ذکر کرتے ہو، تو دیکھو یہ ہو گئی نا وہی بات کہ ایک اللہ کی بات تمہیں پسند نہیں تھی، خالی کہ مسجد توحید، مسجد نام رکھ کے، مسجد کا نام توحید رکھ کے اس میں سب کو باہر نکال دیتے، یہ تمہیں پسند نہیں تھا، صرف یا اللہ لکھتے، یا رسول اللہ کا کہیں ذکر ہی نہ کرتے، بالکل قطعاً نہیں، اور صرف اللہ کی توحید کا جلسہ رکھتے، 12ویں کا، 11ویں کا، کہ خواجہ صاحب کا، کسی بزرگ کا، کسی نیک ہستی کا کوئی ذکر نہ کرتے۔ تمہیں یہ پسند نہیں ہے نا، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے فرمایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اعتراض کرنے والے کہہ، دیکھو یہ ہیں وہ لوگ
کہ جو ایک اللہ کے ذکر سے چڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے بابا، میں نے پہلے بتا دیا یہ تو ان کی بات ہے جو کہ غیر خدا کی پوجا کرتے تھے، جو کئی خداؤں کی بات کرتے تھے، جب ان کے سامنے ایک خدا کی بات ہوتی تھی تو وہ چڑ جاتے تھے۔ کون مسلمان ہے ایسا جو لا الہ الا اللہ سے اختلاف کرے گا؟ معبود تو وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر اس بنیاد پہ، اس آیت کی بنیاد پہ اس کا مفہوم یہ نکال کے کیا اللہ کے نبی کو، اس کی نیک بندوں کو، نیک ہستیوں کو اپنی محفلوں سے، اپنے ذکر سے، اپنی مسجدوں سے باہر نکال دو گے؟ اللہ اکبر! تو تمہاری مسجدوں کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ تمہاری تبلیغ و تعلیم کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ کیا اتنا بھی غور نہیں کیا کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہو کہ اللہ کے سوا بس کسی کا نام نہیں لینا، رسول کا بھی نہیں لینا، نبیوں کا نہیں لینا، صحابیوں کا نہیں لینا، کسی کا دن نہیں منانا، کسی کی یاد نہیں منانا، کسی ولی کی بات نہیں کرنا، اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو خود قرآن حکیم جگہ جگہ نبیوں کا، پیغمبروں کا، ولیوں کا، صحابہ کا ذکر کیوں فرماتا؟ قرآن حکیم نے کتنی جگہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر کیا لوگ پڑھتے نہیں اللہ کا کلام؟ یہ قرآن توحید کا منبر سرچشمہ بن کے آیا ہے۔ اسی قرآن میں سورہ والدعا ہے جو الف سے لے کر یہ تک حضور کی شان بیان کر رہی ہے۔ بتاؤ اس میں کیا توحید بیان ہوئی ہے؟ اس میں رسول پاک کے چہرے والدعا کی شان بیان ہوئی ہے۔ دیکھو وہ سورہ اخلاص میں توحید بیان کرتا ہے تو سورہ والدعا میں رسول کی شان بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے؟ اور سورہ کوثر کو کیا کرو گے جس میں اللہ نے اپنے حبیب پر اپنی عطا و نوازشوں کا ذکر کیا؟ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ اور سورہ علم نشرہ کا کیا کرو گے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو کیا یہ صورتیں نکال دو گے؟ کیا اعلان کرو گے، فتویٰ دو گے کہ نمازوں میں صورتیں نہ پڑھی جائیں کیونکہ یہ غیر اللہ کا ذکر ہے؟ بتاؤ تو صحیح، یہیں سے تو راستہ ملتا ہے۔ جس اینگل سے یہ ان صورتوں میں فضیلت اور شان کا ذکر ہے، جہاں بھی تم اس کو رکھتے ہو وہیں وہ چیزیں بھی رکھ دو جو ہم کر رہے ہیں اللہ والوں کے دنوں کے نام پر، 12ویں اور 11ویں کے نام پر، اسی انداز سے اس کو بھی لے لو، وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی ایک تعظیم ہے، تکریم ہے۔ عبادت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ باہر تقریریں کر کے جمعے کی تقریر کی لمبی چوڑی یا آیتیں پڑھی، سب کو نکال دیا، رسول کو نکال دیا، پیغمبروں کو نکال دیا، اولیاء اللہ کو نکال، سب کی نفی کر دی۔ آپ نے ایسی توحید بیان کی، پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ فرمائی کتابوں سے یا ویسے، سب کو نکال دیا۔ لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ ان دونوں تقریروں تبلیغوں کے بیچ میں جب آپ نے نماز پڑھی تو اللہ نے جو نماز آپ سے پڑھوائی اسی میں قاعدے میں بٹھا کے آپ سے کہا میری توحید بیان کر چکے، اب پڑھو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائی جہاں آگے پیچھے ہر جگہ سے نکال دیا نبی کو، نماز سے بھی نکال دو تاکہ توحید مکمل ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی تبلیغوں سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ خدا کے واسطے، یہ عقل کا پھیر ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اس چکر نے امت کو گمراہ کر دیا ہے، اور یہ صدیوں کی تفسیریں اس راستے سے ہٹا دیا۔ اور معاذ اللہ سب سے خطرناک بات یہ ہے، اللہ کی پناہ، کہ اس قسم کی باتوں سے اللہ کے نیک بندے، سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد عالم سے کھچاؤ پیدا ہو، کھچاؤ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں سے کھچ جاؤ گے، ان سے نفرت کرنے لگو گے، ان سے ہچکچاؤ گے، ان سے پریشان ہوگے، ان کی بات سن کے ناک بھونچ چڑھاؤ گے، اور جب یہ عمل ہوتا رہے گا تو پھر ایسے ہی حال ہو جائے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی حالت اس وقت کہ کس حال سے گزر رہے ہیں، کہ نہ دلوں میں نرمی رہی، نہ ذہنوں کے اندر کوئی ملائمت رہی، اپنا فرقہ، اپنا طریقہ، اپنا وہ ایسا بنا لیا کہ ٹس سے مس ہونے کے تیار نہیں، ساری زندگی کی زبان پہ ایک چیز چڑھا لی، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، اب اس کے علاوہ کچھ سمجھنے کے تیار نہیں۔ گویا کہ آپ نے جب یہ رویہ اختیار کیا تو ایک مہر لگ گئی اور دل جو ہے سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔